شیخ سعدی نے قصہ لکھا بڑا مزے کا. ایک تاجر تھا، وہ بڑا جناب اس کے مال دولت بہت. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے سیاسی سفر کے دوران میرے گھر میں آ کے ٹھہر گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کا شکر بہت کچھ کما لیا دنیا میں، ہزار نعمتیں تمہیں مل گئی، تو اب کیا اللہ کے لیے وقت نکالو. اس نے کہا جی بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا تھا ابھی ذرا کچھ اور ہے طبیعت میں ارادہ، وہ پورا کر لوں تو پھر انشاءاللہ کروں گا. کیا ارادہ ہے؟ تو میں اس وقت جا رہا ہوں یہاں سے ایران، وہاں سے قالین لوں گا اور لے جا کے افغانستان میں بیچوں گا، وہاں سے پھر میں وہ اخروٹ لوں گا اور بادام لوں گا اور پستہ لوں گا اور وہاں سے لے جا کے میں چین لے جاؤں گا، چین میں بیچوں گا اور چین میں وہاں سے آئینہ خریدوں گا اور آئینہ خرید کے پھر بغداد لے جاؤں گا اور بغداد لے جا کے وہاں اس کو بیچوں گا اور بغداد سے پھر جانے کیا لوں گا اور وہاں سے مصر قاہرہ چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے بیچوں گا اور مصر میں پھر وہاں لے جا کے مصر سے فلاں چیز دوں گا اور لے کے ترکی چلا جاؤں گا اور ترکی میں جا کے بیچوں گا اور ترکی سے لے کے پھر میں فلاں ملک میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے بیچوں گا. ہزار اس نے 100-150 اپنا بتا دیا سارا دھندا کہ میں یہ ارادہ ہے. بس یہ ہے کہ یہ تمنا ہے کہ میں یہ کام کر لوں پھر ساری عمر اللہ میں گزار دوں، تو یہ کر لوں تو گزار دوں اللہ میں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو یہ بتا کہ سب کچھ کرنے کے بعد تیری عمر بچے گی نہیں، کچھ کو نہیں بچے اللہ میاں کے لیے. تو کہتا ہے لیکن وہ جو ہے اس کے دماغ پہ یہ مسئلہ تھا کہ جب تک یہ نہ ہو کام اس وقت تک میں اللہ کر نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو لیٹتا تو اس کے ستاروں کو دیکھتا تو وہ بھی آپس میں ایسا معلوم ہوتا کہ یہ کچھ تجارتی لین دین کر رہے ہیں. اس کا دماغ میں یہ آتا تھا کہ یہ آپس میں ان کی تجارت ہو رہی. تو دن رات ہر وقت یہی چکر ہے کہ جب تک نہیں ہے اور سب بےچینی لگی. خود میں نے اپنے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ دار، دنیا کے 22 خاندانوں میں سے جو گھر تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا آپ کو، تو کچھ کام ایسا بھی کر جاؤ، جو ایسا ادارہ کچھ قائم کر دو جو سود کے بغیر کام چلائے گی. وہ اس طرح کی بنو سے کر رہی تھی. سود میں کہنے لگے سود کے بغیر کیسے چلے گا، خیر محنت کرتے رہے. جب میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں اس طرح ہوگا تو میں نے کہا کہ سچ کرو، ایک ادارہ آپ کے ہزاروں ادارے ہیں تجارتی، کروڑوں کی اربوں کی آپ کی آمدنی ہے، اگر ایک میں تھوڑا نقصان بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس کو برداشت کر لو اللہ کے لیے. کہنے لگا مول صاحب بات تو صحیح کہتے ہو، باقی اس ہاتھ میں جو کھجلی ہے اس کا میں کیا کروں. یہ لفظ استعمال کیا ہوتا ہے بالکل صحیح ہاتھ میں جو کھجلی ہے اس کا میں کیا کروں. تو واقعی یہ کھجلی ہے. تو بتاؤ وہ کھجلی والا آدمی راحت میں ہے یا وہ جس کو دال روٹی مل رہی ہے اور اطمینان سے فراغت کے ساتھ مطمئن ہو کے کھا رہا ہے، وہ بہتر ہے، وہ راحت ہے. تو یہ کھجلی جو ہے یہ کوئی آرام کی چیز ہے، کوئی راحت کی چیز ہے. دن رات کھجلی لگی. اب باپ کو بیٹے کی پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کی پتہ نہیں. والد صاحب کے پاس ایک مرتبہ ایک تاجر آئے تو وہ کہنے لگے صاحب وہ میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، بیٹا فلاں جگہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. بیٹے کی 15 سال سے شکل نہیں دیکھی باپ نے. کیوں؟ بیٹا آپ سے تجارت میں لگا، اب باپ اپنے تجارت میں لگے. ارے وہ مال کس کام کا جو آدمی کو اپنے بیٹے اولاد سے ملا نہ سکے، مولا کے ساتھ رہنے کی راحت لذت ادا نہ کر سکے. تو یہ طلب دنیا جو ہے بذات خود ایک عذاب ہے.
آخرت حضرت فرما رہے ہیں امام غزالی کہ آخرت کا مقابلہ کرنے سے تو ہے ہی ہے، لیکن بذات خود طلب دنیا یہ بذات خود ایک عذاب ہے، لہذا یہ قابل نفرت ہے طلب۔ ہاں اگر کوئی چیز ہے تو وہ قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا، اے اللہ میرے لیے جو آپ نے جائز حلال مشروع طریقے سے جو آپ عطا فرما دیں، میرے لیے تو وہی کائنات ہے، اسی میں مجھے مزہ ہے، اسی میں لذت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو کہ وہ دیکھو تم سے ہزار درجہ کتنے لوگ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ نے تمہیں وہ اس سے نجات عطا فرمائی، اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ تو فرمایا چنانچہ اگر انتظار ٹپ ٹاپ چھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رکھو تو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ روگ لگا ہوا ہے، بیماری دنیا کا۔ اللہ اکبر۔ بخلاف طالب آخرت، آخرت کا جو طالب ہے وہ کہتے ہیں سب کے سب راحت میں، کیوں؟ اس واسطے کہ قناعت حاصل ہے، الحمدللہ قناعت ہے، اور قناعت کے نتیجے میں ان کے کوئی فکر